اس راستے پہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جیسے ہی مزار کا گنبد نظر آنے لگا، میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ مزار جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس میں اس کی مرکزی عمارت، جس میں کسی بزرگ کی قبر شریف تھی تو مختصر، مگر اس کا احاطہ بہت بڑا تھا جو سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ کچھ حصہ بالکل کچا بھی تھا جس پر کچھ خستحال قبریں موجود تھیں جو نہ جانے کن کی تھیں۔ کچھ حصے پر جا بجا پرانے برگد، پیپل اور نہ جانے کون کون سے قدیم درخت تھے۔ مزار ہمارے علاقے کے لوگوں کے مطابق کسی بڑے بزرگ کا تھا۔ اس مزار پر صبح سے رات تک لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بے اولاد جوڑے اولاد کی منتیں مانگتے، وہ منتیں جو کہ عموماً پوری ہو ہی جاتی تھیں تو چڑھاوے چڑھانے والوں کا تانتا بندھا جاتا۔ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کی منت مانگتا تو وہ شادی ہونے پہ باقاعدہ عروسی لباس تک میں دلہن منت پوری کرنے آتی۔ مگر مزار اپنی جس خصوصیت کے لیے بے حد مشہور تھا وہ آسیب زدہ لوگوں کا علاج تھا۔ دور دور سے لوگ اپنے آسیب زدہ بیٹے بیٹیوں کے علاج کے لیے مزار پہ تشریف لاتے اور جب تک کہ مکمل صحت نہ پالیں یہیں کے ہو کے رہ جاتے۔ مزار کے احاطے میں میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اس طرح مسلسل قلع بازیاں کھاتے دیکھا تھا جو کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ میری والدہ کے بقول صاحب مزار آسیب زدہ کے اوپر چڑھی بدرو کو اس طرح سزائے دیتے تھے کہ وہ بیمار کو چھوڑ کر چلا جائے۔ کبھی شدید تپتی سی دھوپ میں ننگے پاؤں الٹا، یعنی پاؤں اوپر کر کے ہاتھوں کے بل لڑکے لڑکیاں اس طرح تیزی سے چلتے کہ کیا کوئی کرتب دکھانے والا بھی چلتا ہوگا۔ ان کے ساتھ آنے والے شدید پریشان چہرے لیے ایک طرف بیٹھے یہ تماشا دیکھتے رہتے۔ ہم یعنی میں اور میرے کچھ دوست اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ ہمارے لیے ان مناظر میں بے حد کشش ہوتی۔ میرے والد صاحب ان باتوں کے بے حد خلاف تھے۔ وہ مزاروں پر جانے، منتیں مانگنے، چڑھاوے چڑھانے کے سخت مخالف تھے۔ یہ سب ذہنی بیماریوں کی اقسام ہیں۔ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میں یا میری امی کبھی مزار پر جائیں، مگر مزار میرے کالج کے عین راستے میں تھا۔ کالج آتے جاتے اس کے احاطے میں اٹھنا بیٹھنا ایک عام سی بات تھی، اور احاطے میں آسیب زدہ نوجوانوں کی ایسی حرکات جو کوئی بڑا کرتب باز بھی مشکل کر پائے، ان میں میری دلچسپی ہونا ظاہر سی بات تھی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو اس پر میری نظر پڑی۔ وہ مزار کے باہر احاطے سے ہٹ کر، جہاں اینٹوں کا فرش ختم ہو کر کچی زمین شروع ہوتی تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ گو کہ اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی خود اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بالکل جوان لڑکی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں بالکل مضبوطی سے جوڑی ہوئی تھیں۔ چہرے کا زیادہ تر حصہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا۔ گھر آ کر مزار شریف اور اس پر بیٹھی وہ لڑکی بالکل ذہن سے نکل گئی، مگر دوسرے دن صبح جب میں کالج جا رہا تھا تو اچانک میری نظر اس پہ پڑی۔ وہ اسی طرح مزار کے احاطے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا اس کو دیکھتا رہا، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ کالج سے واپسی پر مزار کے قریب آتے ہوئے میری دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ احاطہ تقریباً خالی تھا۔ اکا دکا موالی ٹائپ لوگ اینٹوں کے فرش پر دراز تھے۔ کچھ دیر تو میری نظریں اس کو تلاش کرتی رہیں، پھر آخرکار میں اپنے گھر کی طرف ہو لیا۔ دوسرے دن کالج کی چھٹی تھی، لیکن تیسرے دن جب میں کالج جا رہا تھا تو مزار کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا۔ احاطہ بالکل خالی تھا۔ میرا دل دوبارہ بیٹھ گیا۔ تو شاید وہ لڑکی اپنے کسی مریض کے ساتھ آئی ہوگی۔ اس دن میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگا۔ واپس آتے ہوئے میں نے مبہم سی امید پر مزار کے احاطے میں جھانکا اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے حد اداس تھیں۔ شاید یہ جس کے ساتھ آئی ہے وہ بہت بیمار ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ لوگ دور دور سے اپنے مریضوں کو لے کر اس مزار پر آتے تھے، اور جن کے لیے روز آنا جانا ممکن نہیں ہوتا تھا وہ یہیں کے ہو جاتے۔ مزار کے احاطے میں بے شمار چارپائیاں موجود تھیں جن پر عموماً اسی طرح کے لوگ راتوں کو جیسا تیسا کر کے گزارا کرتے تھے۔ وہ لڑکی شاید کسی دور کے شہر سے یہاں آئی ہوگی، اس لیے 3-4 روز سے یہی مقیم ہے۔ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے آنکھیں ہٹا لی۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ قدموں سے زیادہ تیزی سے تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس لڑکی کو بار بار دیکھنا کیوں چاہتا تھا، یا میں بار بار اس کی طرف کیوں کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ رات بھر میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ کافی دیر تک مجھے نیند نہ آئی۔ دوسرے دن میں کالج جانے کے لیے وقت سے پہلے تیار ہو گیا۔
مگر قسمت سے ایسی بارش کی جھڑی لگی کہ کالج بند ہو گیا۔ میرا تو یہ حال تھا کہ میں شدید بارش میں بھی گھر سے نکل رہا تھا، مگر میرے کمبخت دوست نے فون کر کے کالج بند ہونے کی اطلاع کر دی، اور فون اٹینڈ بھی میرے والد صاحب نے کیا تھا، تو اس وقت تو گھر سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بارش تھی کہ بند ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی، اور میرا برا حال ہو رہا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی اپنے گھر واپس چلی جائے، میں کبھی اس کو دوبارہ نہ دیکھ پاؤں۔ میرا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے تھی، اس کا پتہ معلوم کرتا یا اس کا فون نمبر ہی لے لیتا۔ شام تک میرا صبر جواب دے چکا تھا، اور میں دبے پاؤں گھر سے نکل آیا۔ صبح سے تیز بارش اب بود آبادی میں تبدیل ہو چکی تھی، مگر تیز سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ میں نے تیز قدموں سے راستہ عبور کیا۔ مزار تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، گنتی کے چراغ جل رہے تھے۔ میں نے اندر نظر ڈالی، کچی زمین بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ بنی ہوئی تھی، سرخ اینٹوں کا فرش دور تک خالی پڑا تھا۔ میرا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ ایک امید کے طور پر میں مزار کے قطب کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں بڑے سے میدان میں دور سے آنے والے لوگوں کے لیے چارپائیاں پڑی ہوتی تھیں۔ میدان بھی بالکل خالی تھا، چارپائیاں دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی تھیں، حتیٰ کہ آج تو کوئی مجاور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میرا دل رونے کو چاہنے لگا۔ وہ واپس چلی گئی، نہ میں اس سے مل سکا، نہ اس سے کوئی بات کر سکا۔ مرے ہوئے قدموں سے میں مزار سے نکلنے لگا تو میری نظر مزار شریف کی عمارت پہ پڑی، مرکزی عمارت جس میں قبر شریف موجود تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی، چلو آج فاتحہ پڑھ لیتا ہوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھوٹا سا برآمدہ کھول کر میں مزار کے اندر داخل ہوا، وہ بھی بالکل خالی تھا۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ابھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ میرے منہ سے اتنی خوفناک چیخ نکلی کہ خود میرا دل پھٹنے لگا۔ فاتحہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر جب میری نظر اچانک اوپر مزار کے بیچوں بیچ پڑی، وہ لڑکی وہاں پر الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جیسے زمین تک آ رہے ہوں، اس کی آنکھیں آج جیسے بالکل سفید پڑی ہوئی تھیں۔ آج اس کا چہرہ باقاعدہ کسی بدروح کا چہرہ لگ رہا تھا، بالکل خون سے آری سفید۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے جیسے معافی مانگ رہی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح چیختا ہوا باہر بھاگا، نہ جانے کیسے گھر پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا اور میں بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، نہ جانے کتنے دنوں میں جا کر ٹھیک ہوا تھا۔ اب میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، اب میں بھولے سے بھی مزار کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور رات کو اس طرف جانا تو خیر میں سوچ بھی نہیں سکتا۔